السلام علیکم۔ میں ظہیر میاں اپنے یوٹیوب چینل ظہیر روحانی فائدے میں اپنے سبھی ویورز کا استقبال کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ اس دور میں، آج کے زمانے میں دیکھا گیا ہے کہ گھروں میں خوشحالی کا دور ختم ہو گیا۔ گھر میں اچھی خاصی رقم بھی ہے، خوشحالی کے اسباب بھی ہیں، لیکن خوشحالی نہیں ہے۔ کوئی نہ کوئی طرح سے انسانی تکلیفیں بنی ہی رہتی ہیں۔ ایسے معاملات میں کہ جب آپ کو یہ لگنے لگے کہ آپ کے پاس تمام اللہ کی نعمتیں اور اس کی رحمتیں ہونے کے باوجود بھی آپ کو تکلیفوں سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے، اور آپ کے کام ادھورے ہیں اور آپ کے مقاصد پورے ہونے میں دقتیں آ رہی، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوشحال ہو، اس کے لیے یاد اللہ کی یاد سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اور جو گھر کو خوشحال بنانے کا جو عمل ہے آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس عمل کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ عمل گھر کے تمامی افراد مشترکہ طور سے، یعنی ایک جگہ جمع ہو کر اس عمل کو کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی چند روز میں ہی آپ کے گھر میں خوشحالیوں کا وجود آپ کو نظر آنے لگے گا۔ بڑا ہی آزمودہ ہے اور بہت ہی مرتبہ کا آزمایا ہوا ہے، اور بزرگوں کا قول ہے کہ اس وظیفے کو پڑھنے والے کے گھر میں بے پناہ برکتوں کا نزول ہوتا ہے، بے پناہ نعمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور تمام اس کے اپنے گھر میں خوشحالی کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ اس عمل کا نام ہی ہے گھر میں خوشحالی لانے کا مجرب نسخہ، مجرب عمل۔ اس کا طریقہ کیا ہے اسے بھی آپ بہت ہی سکون کے ساتھ ذہن نشین کریں، اور کیا ہی بہتر ہو کہ اسے نوٹ کر لیں۔ گھر کے تمامی افراد جمع ہو کر اجتماعی طور پر یہ وظیفہ پڑھیں۔ گھر کے سارے افراد ایک جگہ جمع ہوں، باوضو ہوں، قبلہ رخ بیٹھیں اور اس وظیفے کو پڑھیں۔ طریقہ میں بیان کر رہا ہوں، توجہاً سماعت فرمائیں۔ بروز جمعہ یعنی جمعہ کے دن درود پاک کم از کم 10 منٹ آپ لوگ پڑھ لیں۔ سارے گھر کے افراد 10 منٹ تک درود پاک پڑھتے ہی رہیں۔ کیا ہی بہتر ہو کہ درود ابراہیم پڑھیں، یا جو درود پاک آپ کو آسان لگتا ہے وہ درود پاک پڑھیں۔ 10 منٹ کم سے کم درود پاک پڑھیں۔ اس طرح آپ کا عمل کی ابتدا ہو جائے گی، اور جب 10 منٹ آپ کے مکمل ہو جائیں اس کے بعد تمامی افراد اللہ تبارک و تعالی سے دعا کر لیں۔ اس عمل کو کرنے کے لیے بہتر اور مفید یہ ہے کہ کسی ایک نماز کا انتخاب کر لیں جب گھر کے تمامی افراد گھر میں موجود ہوں۔ یعنی جمعہ کے روز آپ نے 10 منٹ درود پاک پڑھنا ہے اور دعا کرنی ہے۔ بروز ہفتہ سیٹرڈے کے دن استغفار 10 منٹ تک پڑھا جانا ہے۔ 10 منٹ تک استغفار پڑھی جائے۔ استغفار کی الگ الگ دعائیں ہیں، پنسورہ میں دیکھ لیں، یا کسی دانشور شخص سے آپ استغفار سن لیں اور یاد کر لیں۔ بروز ہفتہ، بروز سیٹرڈے آپ کو جو ہے 10 منٹ تک استغفار پڑھنا ہے۔ بروز اتوار 10 منٹ تک آپ کو پڑھنا ہے۔ گھر کے تمامی افراد کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل 10 منٹ تک گھر کے تمامی افراد کو بروز اتوار پڑھنا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ پھر اس کے بعد اگلا دن آئے گا، اگلا دن پیر کا ہوگا یعنی منڈے۔ اس دن کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ طیبہ 10 منٹ تک پڑھنا ہے۔ گھر کے تمامی افراد جمع ہوں، باوضو ہوں، قبلہ رخ بیٹھیں اور 10 منٹ تک کلمہ طیبہ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کریں۔ اس کے بعد اگلا روز آئے گا، وہ منگل کا دن ہوگا، ٹیوزڈے۔
बरोज़ मंगल 10 मिनट तक पढ़ना है, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। 10 मिनट तक पढ़ना है, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फिर उसके बाद अगला यौम जो आएगा, जो अगला दिन आएगा, वो बुध का दिन होगा, वेडनेसडे। बुध के दिन पढ़ना है सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। 10 मिनट तक पढ़ना है बरोज़ बुध वेडनेसडे के दिन सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। 10 मिनट तक पढ़ना है और फिर दुआ करना है। फिर उसके बाद में बरोज़ जुमेरात, बरोज़ जुमेरात आपको घर के तमामी अफराद को एक जगह जमा होना है और जमा होने के बाद एक एक मर्तबा सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करें। जिसे सूरह यासीन शरीफ याद नहीं है या कुरान में मजीद पढ़ना नहीं जानता है, उस शख्स को चाहिए कि वो 10 मिनट तक सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद 10 मिनट तक वो नफर पढ़े। घर के तमाम अफराद एक जगह जमा हो, बरोज़ जुमेरात एक एक मरतबा सूरह यासीन शरीफ पढ़ें जमा होकर, या फिर अगर कुरान मजीद पढ़ना नहीं आता तो उसके बजाय फिर 10 मिनट तक सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते रहें और फिर दुआ करें। और दुआ करने के बाद इस तरह ये हफ्ता मुकम्मल हो जाएगा और आपका अमल भी मुकम्मल हो जाएगा। क्या ही बेहतर हो कि इस अमल को अपनी ज़िंदगी का तर्ज अमल बना लें। इस तरह आपके घर में एक जहती और इत्तेफाक तो होगा ही, साथ ही बहुत सारी अल्लाह की नेमतें भी आपको अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा अपनी किबरियाई और रहमतों के सदक़े। नमाज़ों की पाबंदी करें, नमाज़ों में ही हवाली न करें, सदका ज़रूर दें। अल्लाह तबारक व तआला से मेरी दुआ है कि इस विर्द को पढ़ने वाले, इस अमल को पढ़ने वाले को खूब खूब नेमतों से मुस्तफ़ीज़ फरमाए, आमीन। बहुत सी दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़।